السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ٹینا دیکھتی ہے کہ شہری اٹھنا چاہ رہا ہے تو جلدی سے شہری کو سہارا دیتی ہے۔ ٹینا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ شہری اشارے سے اسے چپ کروا دیتا ہے تاکہ نسیم کی نیند نہ خراب ہو۔ ٹینا شہری کو سہارا دے کر کمرے سے باہر لے چلتی ہے۔ اس وقت شہری کو چلنے میں تھوڑی تکلیف تھی کیونکہ اس کے پاؤں اور ٹخنوں میں سوجن زیادہ تھی۔ شہری کو باتھ روم جانا تھا تو ٹینا اسے سہارا دے کر باتھ روم میں لے جاتی ہے۔ شہری اپنی چوٹ اور سوجن کی وجہ سے 3 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ اس دوران ٹینا اور نسیم شہری کی ہر وقت خدمت کرتی ہیں اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہیں۔ 3 دن کے بعد سوجن کم ہو جاتی ہے تو شہری کالج جانے کی تیاری کرتا ہے۔ نسیم منع کر رہی تھی مگر شہری نہیں مانتا اور کالج چلا جاتا ہے۔ کالج میں سارا شہری کو بریک میں جب دیکھتی ہے تو جلدی سے اس کے پاس چلی جاتی ہے اور آنسو بہانے لگتی ہے۔ سارا، کہاں چلے گئے تھے آپ بنا بتائے؟ پتا ہے میرا کیا حال تھا، کس بات سے ناراض تھے؟ ایک بار بتا تو دیتے، میں نے سب سے پوچھا مگر کسی نے نہیں بتایا۔ پپو کو آپ کے گھر بھی بھیجا مگر آپ وہاں بھی نہیں ملے۔ شہری، وہ میں اچانک کسی ضروری کام سے شہر چلا گیا تھا، جلدی میں بتا نہیں سکا، کل ہی واپس آیا ہوں۔ سارا، یہ آپ کے چہرے پر سوجن کیسی ہے؟ شہری، وہ گر گیا تھا، ذرا سی چوٹ ہے بس۔ سارا، آپ سچ بول رہے ہیں نا؟ شہری، کیا تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ سارا، خود سے زیادہ ہے۔ اتنے میں بیل بج جاتی ہے۔ سارا ملنے کا پوچھتی ہے مگر شہری ابھی ملنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ابھی سارا کو اس کی چوٹوں کا پتہ چل سکتا تھا، اس لیے منع کر دیتا ہے۔ سارا مایوس ہو کر کلاس میں چلی جاتی ہے۔ کالج کے بعد شہری پپو کے پاس جاتا ہے۔ پپو، یار کہاں غائب تھا؟ میں تیرے گھر بھی گیا تھا۔ سارا سے ملا کہ نہیں؟ بیچاری کتنی پریشان تھی۔ شہری، ہاں اس سے ملا تھا کالج میں ذرا ضروری کام سے کہیں گیا تھا باہر ماما کے ساتھ، تو کل ہی آیا ہوں۔ تو سنا، تجھے جو بولا تھا وہ کیا؟ پپو، ہاں وہ کام ہو گیا سمجھ۔ یہ مینا تو بازارو ہے، کمینی۔ میں نے اپنے ایک دوست کو اس پر نظر رکھنے کا بولا تھا جو اس کے گھر کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ مینا پہلے کھیتوں میں مزدوری کے لیے جاتی تھی مگر اب نہیں جاتی اور اس کے رشتے کا کوئی بھائی اس سے ملنے بہت آتا ہے آج کل۔ تو بالکل صحیح ٹائم پر آیا ہے آج، اس کا وہ بھائی آنے والا ہے۔ آج ہم رات کو سب چھپ کر دیکھیں گے۔ میرا وہ دوست کہہ رہا تھا کہ کمینہ ہر 15 دن میں آتا ہے، 3 یا 4 دن کے لیے، اور جب وہ آتا ہے مینا کا گھر والا رات کھیتوں میں رہتا ہے اور پیچھے دونوں رات کو مزے کرتے ہیں۔ شہری حیرانی سے، کیا مطلب؟ مینا اپنے بھائی کے ساتھ بھی؟ پپو، یار رات کو سب پتہ چل جائے گا، تو آ جانا میرے پاس، مل کر چلتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کمینی آخر کرتی کیا پھرتی ہے۔ شہری، مگر رات کو اماں آنے نہیں دے گی۔ پپو، یار ایسا موقع ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، تو کسی بھی طرح کر کے آ جانا۔ شہری، ٹھیک ہے، میں 9:30 بجے آ جاؤں گا۔ پھر شہری گھر لوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی شام ہو جاتی ہے۔ اسلم شام کو گھر آ جاتا ہے۔ شہری جانتا تھا آج چھوٹے ماما گھر پر ہوں گے، اس کا مطلب تھا پپو کی خبر پکی تھی۔ رات 9:30 بجے جب سب اپنے کمروں میں سونے چلے گئے تو شہری چپ چاپ گھر سے نکل جاتا ہے مگر وہ دونوں اسے دیکھ رہی تھی۔ گھر سے نکل کر شہری سیدھا پپو کی طرف جاتا ہے جو اسے باہر ہی مل جاتا ہے اور دونوں دوست مل کر مینا کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں کھیتوں کے راستے۔ راستہ سنسان تھا مگر شہری کو تو آج جیسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہیں پپو کی تو ہوا ٹائٹ ہو رہی تھی مگر شہری کے ساتھ ہونے سے وہ بھی شیر بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں دونوں دوست مینا کے گھر کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پپو کا دوست ان کا انتظار کر رہا تھا۔ پپو اسے دیکھتے ہی جیب سے بوتل نکالتا ہے جسے دیکھ کر وہ لڑکا خوش ہو جاتا ہے۔ لڑکا، واہ پپو بھائی، آپ آ گئے، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ پپو، یہ لے تیرے لیے ہے، جا موج کر۔ اور سن، وہ مینا ابھی کدھر ہے؟ لڑکا، وہ بھی اس جھونپڑی میں ہے، اس کا مرد کھیتوں میں ہے، آج اس کا وہ بھائی آیا ہوا ہے۔ پپو، اچھا تو جا، میں دیکھتا ہوں۔ لڑکا، شکریہ پپو بھائی، اور کوئی کام ہو تو بتانا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا بوتل لے کر نکل جاتا ہے اپنے راستے۔ شہری، کمینے یہ کیا؟ تو بوتل کا کام کب سے کرنے لگا؟ پپو، یار چپ کر، یہ سب تو اپنا کام کروانے کی قیمت ہے اور کچھ نہیں۔ اب تو چپ کر، پہلے اپنا کام کرتے ہیں پھر بات کر لینا۔
दोनों दोस्त फिर झोंपड़ी के पास चले जाते हैं और अंदर देखने की कोशिश करते हैं। झोंपड़ी के अंदर लालटेन जल रही थी। जमीन पर बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर मीना कमर के बल लेटी हुई थी और एक आदमी मौजूद था। तेरे पास तो 2 मर्द पहले ही हैं, मौजे मार रही हो मेरी जान। मीना कमीना बाप बनने के काबिल है नहीं और बच्चा ढूंढता फिरता है। मैं ये बात समझ गई थी, बस इसीलिए उसके साथ सेट हो गई। आप देखना, तेरे बच्चे को उसका बच्चा बताकर मैं उसके हिस्से की जायदाद अपने बच्चे के नाम करवा लूंगी, यानी कि हमारे नाम। फिर देखना हम भी अमीर हो जाएंगे, फिर सब बेच कर कहीं दूर चले जाएंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। कमीनी, कितनी बड़ी कमीनी है तू, सबको पागल बना रही है। अगर उसे पता चल गया तो? मीना, किसी को नहीं पता चलेगा। कौन बताएगा बोल? क्या कभी तेरे बारे में किसी को पता चला? ऐसे ही थोड़ी देर में प्रोग्राम खत्म हो जाता है। मगर शहरी तो कहीं गुम सा हो गया था। उसकी आंखों के सामने छोटी मामी का चेहरा घूम रहा था। बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शहरी अपने ही ख्यालों में खोया था और आगे की प्लानिंग कर रहा था कि क्या किया जाए। दोनों दोस्त चुपचाप वहां से निकलकर वापस घर आ जाते हैं। शहरी चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपने कमरे में चला जाता है, जहां पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही शहरी अपने कमरे में घुसता है, सामने देखकर हड़बड़ा जाता है। सामने छोटी मामी बेड पर बैठी शहरी का ही इंतजार कर रही थी, जिसे देखकर शहरी हड़बड़ा गया। शहरी को समझ नहीं आ रहा था कि अब मामी के सवालों का क्या जवाब देगा। वहीं टीना मन में ये सोच रही थी कि इतनी रात को घर से बाहर चोरों की तरह जाने का क्या वजह है। कहीं शहरी कुछ गलत तो नहीं कर रहा? जो भी हो आज पूछना ही पड़ेगा। क्या पता ऐसा कब से चल रहा है। टीना, इतनी रात को कहाँ गया था? तू कब से रातों को बाहर जाने लग गया है? ऐसा कौन सा काम है जो तू रात के अंधेरे में करने लग गया है? शहरी, वो बाहर घूमने गया था। मेरे पेट में गैस हो रही थी। टीना, अच्छा, गैस हो रही थी? अब मुझसे झूठ बोलेगा? क्या इतनी ही इज्जत रह गई है मेरी अब? सच सच बता, कहाँ गया था? किसके साथ था? शहरी, मम्मी ऐसा ना कहो, मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ, मेरे दिल से पूछो। टीना, तो सच क्यों नहीं बताता? बोल कहाँ गया था? शहरी संजीदा होते हुए, मम्मी प्लीज ऐसा मत कहें, मैं आपको सब सच सच बताऊंगा, मगर अभी नहीं बता सकता। आपको मेरी कसम, अभी कोई सवाल मत पूछें, मैं वक्त आने पर खुद बता दूंगा, वादा करता हूँ। बस इतना सुन लीजिए, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। जो कर रहा हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रहा हूँ। टीना शहरी की आंखों में सच्चाई और संजीदगी देखकर चुप कर जाती है और कमरे से बिना कोई बात करे निकल जाती है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।